مجھے اسکول میں ایک مزے کی بات بتاؤں، فاطمہ جناح کے نام سے بلایا جاتا تھا. میرے بھائی نے بہت تعریف کی سر ریحان کی، وائف کی اسپیشلی. شی از ویری نائس فیمیل، بڑی اچھی فیملی ہے. بٹ سچ بتاؤں تو میں ان کو ہمیشہ اپنا ٹیچر مانتی رہی تھی. اور ناظرین کے متعلق میں بتا دوں کہ یہ ہاتھ دیکھ کے اندازہ بھی کر لیتی ہیں کہ بندے کے ناصب میں کتنی ہے. زاہد کی میں بات کروں تو ان کے ساتھ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ فیملی ٹریولنگ کر رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں. مشن اور ویژن جو ریحان صاحب کا ہے وہ سب کو پتا ہونا چاہیے، اور جب تک وہ نہیں کلیئر ہوگا لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو جب پنجاب میں ٹیچرز ٹرین ہو جائیں گے تو وہ ایک ریولیوشن لے کر آئیں گے پورے پنجاب میں. زاہد ترکی والا جو ہے وہ ایک بورن ایکٹر ہے. میں ترنگی گئی ہوں، 1 ہفتہ گئی تھی. وہاں پہ جو ٹیچرز کہہ رہے تھے رانا زاہد کو مس کرتے ہیں. میں کو مارنے کے لیے سر ریحان نے سارے کام آپ سے کروائے. اینڈ یو ڈیڈ اٹ. میرے خیال میں جتنے کیمپسز ہیں ان میں یہ واحد کیمپس ہے جہاں پہ بزنس سکھایا جاتا ہے. بس یہی چیزیں میں سوچتا ہوں، کبھی کو بندہ مل جائے نا جس نے مجھے کہہ دیا تھا پیسہ ہر شے نہیں ہوتا، تو پھر میں اس سے پوچھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں رانا زاہد ترکی والا، اور اس وقت ہم ریحان اسکول خانیوال کیمپس چیک 7910 کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح اپنے بہت ہی قابل اور معزز مہمان کے ساتھ. لیکن ہمارے آج کے مہمان کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ بہت خاص ہیں. خاص الخاص بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. بہت ساری صلاحیتوں کی حامل ہے ماشاءاللہ. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپر مین ہوتے ہیں، اگر انہیں سپر وومن بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. وہ کیوں ہے؟ جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں. رانا زاہد ترکی والا آج آپ کے سامنے ہے. اس میں ان کا بہت زیادہ حق ہے، بہت زیادہ کردار ہے مجھے اس ادارے میں روک کے رکھنے کا، مجھے سمجھانے کا، اور میری ہر طرح سے رہنمائی کرنے کا. میں ایک طرح سے ان کا مشکور بھی ہوں. ہماری آج کی معزز مہمان ہے جن کا نام ہے جی محترمہ مہتاب خان تنولی. یہ ماشاءاللہ جی ان کے متعلق میں کیا بتاؤں. آپ اگر ان کے متعلق جاننا چاہیں مہتاب خان تنولی آپ لکھیں گے فیس بک پہ دیکھ لیں گے آپ انہیں. یہ جی ماشاءاللہ ریحان فاؤنڈیشن کی پہلے پروجیکٹ مینیجر تھی. اس سے پہلے کی اگر بات کریں جب فیلوشپ پروگرام ہوا جس میں آیا تھا، یہ اس کی ہیڈ تھی، اور آج کل یہ مارکیٹنگ مینیجر ہے ماشاءاللہ. تو بہت زیادہ صلاحیتوں کی حامل ہے. یہ 2-3 دن سے ریحان اسکول خانیوال کیمپس آئی، ہمارے بچوں کو ٹریننگ دے رہی ہیں، کوڈنگ کے حوالے سے ان کی تربیت کر رہی ہیں، اخلاقی اور ہر اعتبار سے یہ ٹریننگ دے رہی ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اس سے قبل ریحان فاؤنڈیشن نے جناب ریحان اللہ والا کے گھر سے ہماری جو جرنی ہے وہ شروع ہوئی، اور آج بھی ہم ریحان فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں. دونوں ہمارے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ تقریباً ہمارے ساتھ نہیں رہے، لیکن ہم دونوں ابھی بھی ریحان فاؤنڈیشن کا حصہ ہے اور بالکل اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں. تو چلیں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان کو ویلکم کرتے ہیں. ان کا تعلق ہے جی کراچی سے، اور ریحان فاؤنڈیشن میں یہ ہے. ریحان اسکول ان کے ہاتھوں میں، ان کے سامنے بنا، اور آج جتنے بھی کیمپسز ہیں آپ کے سامنے. چلیں بلا تاخیر انہیں ویلکم کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے ان کے متعلق اور وہ سب کچھ جو ہمیں جاننا چاہیے، اور نئی کیا کیا چیزیں یہ لے کے آئی ہیں، کیا کچھ خبریاں ہیں ان کے پاس، وہ ساری آج ہم سننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. آفٹر لانگ ٹائم اگین ہم لوگ کافی ٹائم کے بعد کراچی میں تھے اور اکٹھا ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اینڈ آئی تھنک پیپل شوڈ بی لکی کہ جو آپ کی پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں، کیونکہ آپ کا سوال کرنے کا انداز بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. صحیح. اور آئی تھنک یو آر اے بورن لیڈر اینڈ کریٹو پرسن. یہ پیدائشی آپ اللہ نے گاڈ گفٹ دیا جس کے لیے آئی ایم ویری ہیپی. تھینک یو سو مچ. چلیے بہت شکریہ، آپ نے اس طرح سے نوازا. تھینک یو ویری مچ. گزارش یہ ہے کہ اب آپ ہمیں بتائیں، ہمارے ویورز کو بتائیں اپنے الفاظ میں. یہ تو وہ تعارف تھا جو میں نے دیا. اگر میں کہوں کہ آپ بتائیں کہ محترمہ مہتاب خان تنولی کون ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کون ہے؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور میرا انٹرویو لے رہے ہیں. بیسیکلی میرا نام جو ہے وہ مہتاب خان تنولی ہے، اور میں نے ماسٹرز کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں 2010 میں کیا تھا. اور میری جو ایجوکیشن پلس جاب ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی رہی. میرے ابو کا جب انتقال ہوا تھا 2004 میں 25 جولائی کو، تو اس کے بعد پھر میرا ایک صحیح معنوں میں اسٹرگلنگ پیریڈ اسٹارٹ ہوا تھا. تو میرے آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، دوستوں کی طرح ہوتے ہیں. ہر طرح کے پیرنٹس کی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. میں بھی ان کی ایک لائڈلی بچی تھی. ہم لوگ 6 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں. 2 بہنوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور میری جو جرنی یہ تھی کہ میں ایک ڈفرینٹ قسم کی بچی تھی، لاڈلی تھی اور اسٹبرن قسم کی ضدی بچی جو ہوتی ہے. اور ابو نے بچپن سے ایک کانفیڈنس دیا
اور وہ کہتے تھے کہ جو چیز کرو بتاؤ ضرور, کہیں بھی جاؤ کچھ بھی کرو ہر چیز بتاؤ, اور جو سب پریشانی شیئر کرو, سر درد ہے, بخار ہے, اسکول میں مزہ نہیں آ رہا, کیا ٹینشن ہے, اس طرح سے. اچھا جی, بات کرتے ہیں اپنی ایکسپیرینس کی, جاب ایکسپیرینس کی. تو میں جب میں نے میٹرک کیا تھا تو 6 مہینے کا بریک آتا ہے میٹرک کے بعد, رزلٹ کا ویٹ, تو میں بڑی پینک ہوتی تھی کہ میں اکیلے فارغ کیا کروں گی. تو میں نے پھر ایک اسکول جوائن کیا, تو وہاں پہ میں نے نرسری کے بچوں کو ایکسپیرینس کوئی نہیں تھا, پڑھانا شروع کر دیا. تو میں نے تقریباً 4 ماہ پڑھایا, اور 4 ماہ پڑھانے کے بعد میرا رزلٹ آ گیا. تو میں نے اچھی نمبروں سے میں نے میٹرک کلیئر کیا سائنس میں. تو میں اسکول میں ٹاپر بھی تھی. تو مجھے اسکول میں ایک مزے کی بات بتاؤں, فاطمہ جناح کے نام سے بلایا جاتا تھا. اچھا, تو میرے جب اسکول میں نے پڑھایا کچھ 4 دن کے بعد پرنسپل مجھے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ پڑھانا نہ چھوڑیں, تو آپ بہت ساری چیزیں بچوں کو, ایک تربیت سیشن کا میرا شروع ہوا بتا, کیونکہ گھر سے ملی ہوئی تھی. ان شارٹ یہ کہ وہاں سے پھر میں نے کہا کہ مجھے ٹائم ملا تو میں کروں گی, لیکن مجھے ٹیچنگ کا شوق کبھی نہیں رہا, کہ مجھے لگتا ہے کہ سر درد ہے, پریشانی. بہرحال میں نے پھر اپنی کالج پڑھا, پھر اس کے بعد میں نے میرے ابو کی ڈیتھ کی, تو پھر میں نے انٹر میں نے کالج سے کیا تھا, اور پرائیویٹ ایگزام میں نے پھر انٹر سے دیے, پھر گریجویشن کیے, ساتھ ساتھ جاب کرتی تھی ابو کی ڈیتھ کے بعد. تو پھر میری اسٹڈی پلس جاب ساتھ سے, مطلب یہ سمجھے کہ اپنی اسٹڈی کا جو خرچہ تھا جاب کر کے میں اس کو پورا کرتی تھی, اور ساتھ ساتھ فیملی کی جو رسپانسبلٹی تھی, بڑے بھائی اور میں, ہم دونوں میں اس کے کرتے رہے. اور ریحان فاؤنڈیشن سے پہلے میں بخاری ٹریول میں تھی ایز اے ریلیشن شپ مینیجر. میں وہاں پہ ریکوری ڈپارٹمنٹ تھی, جو لوگ پیمنٹ نہیں کرتے اور جو لوگ سے نہیں دیتے تھے ان کو فون کرتے تھے, تھوڑی آواز دھمکی دیتی ہوں گی. آج ایکچولی دھمکی تو نہیں, میں ریکویسٹ کر دیتی, پھر میں کہتی تھی آپ کا انٹرنیٹ بند کر دیتا. میں کیا کہتی تھی 3 گھنٹے کے لیے بند کر دیتی تھی, اور پھر وہ 3 گھنٹے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو ضدی ہر طرح کے کلائنٹ ہوتے ہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. لیکن جب میں نے جوائن کیا تو پھر وہ لوگوں کی پیمنٹ آنا شروع ہو جاتی تھی. تو مجھے کہا جاتا تھا کہ پہلے تو میں بخاری ٹریول میں آپ کو بتاتی چلوں, مجھے لے ہی رہے تھے. انہوں نے کہا یہ میٹرک پڑھنے کے پاس, میٹرک پاس کے لوگ آتے ہیں. میں نے کہا مجھے دبئی میں جاب کرنی ہے, اور یہ ٹریول ایجنسی کو میں نے کنٹینیو کرنا ہے ٹورزم کو, کیونکہ اس کا مجھے سرٹیفکیٹ ملے گا اور مجھے فائن ہوگا. ان شارٹ یہ کہ انہوں نے ریکوری ڈپارٹمنٹ میں رکھا وہاں پہ. پھر اس کے بعد میری انگیجمنٹ ہو گئی 2015 میں, تو پھر مجھے اجازت دی تھی جاب کرنے کی, میرے سسرال والے سید تھے. تو پھر میں نے اس کے بعد بریک رکھ لیا تھا. دین پھر 5 سال گزرے, میں تھوڑی پینک ہوتی تھی کیونکہ وہ ہماری وہ کچھ آپ کے پرسنل میٹر بھی ہوتے ہیں. تو پھر کسی وجہ سے طبیعت میری ٹھیک نہیں ہوئی, تو میرے بھائی کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نا ان کو بزی کریں. تو پھر میں نے ریحان فاؤنڈیشن, سر ریحان کے بارے میں مجھے میرے بڑے بھائی نے بتایا, جن کا نام ارشد علی ہے. اس سے پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون صاحب ہے, کیا کرتے ہیں, کدھر رہتے ہیں, کیا ہے. لیکن میں قاسم علی شاہ کو بہت سنتی تھی اور ان کی فین تھی, اور سنی علی کو سنا کرتی تھی تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے سنی. لیکن قاسم علی شاہ سے الگ ریاض ریحان کی بیسٹ فرینڈ بھی ہے, ابھی تک ملاقات نہیں ہے. اچھا, میری بھی نہیں ہے. تو میری خواہش ہے کہ میں ان سے ضرور ملتی. بہرحال پھر سر ریحان کی میں نے ویڈیوز دیکھی. مجھے پاکستان میں جاب کرنا بالکل پسند نہیں تھا. ریزن یہ تھی کہ پاکستان میں پرچی سسٹم ہوتا ہے, فیوریٹزم ہوتا ہے, پاکستان میں جی حضوری والا معاملہ ہے. میں وہ کام وہاں پاکستان سے بعد جاب اس لیے کرنا پسند کرتی تھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگ آپ کی اپیرنس نہیں دیکھتے, لوگ آپ کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں, لوگ آپ کا کام دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کدھر پر آیا ہے, کتوں آیا ہے, کتنا خوبصورت ہے, یا کہ یہ بندہ کتنا فرما بردار ہے. وہ آپ کا کام دیکھتی. تو اس وجہ سے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. لیکن میرے بھائی نے بہت تعریف کی سر ریحان کی, وائف کی اسپیشلی. شی از ویری نائس فیمل, بڑی اچھی فیملی ہے, اور تمہیں گھر جیسا ماحول ملے گا. تو جوائن کرنے سے پہلے میں نے سر ریحان کی پہلے ویڈیوز دیکھی, 1 مہینہ ریسرچ کرتی رہی. اس کے بعد مجھے کہیں کہیں محسوس ہوا کہ جو میں سوچتی ہوں لوگوں کے لیے وہ یہ انسان کر رہے ہیں. تو مجھے یقین نہیں تھا کہ دنیا میں ایسا بندہ بھی کوئی ہوگا جو ہماری طرح سوچتا ہوگا. تو پھر میں نے سر ریحان پہ ایک میسج کیا تھا. پھر میرا اسی وقت ایک انٹرویو کنڈکٹ ہوا, اور حسنین وقاص نے دیا تھا, جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں. پہلا بندہ تھا جس نے انٹرویو, یہ بڑا اچھا انسان ہے. حسنین وقاص جی, راجن پور میں ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ اس وقت آپ کی سدرا ہوتی تھی پرنسپل انٹرویو جی سائبال سے, ہم مل چکے ان سے. تو اس انٹرویو کے
सैटरडे को 21 अगस्त को मेरा इंटरव्यू हुआ, 23 अगस्त को उन्होंने ज्वाइनिंग मुझसे करवा ली। और ये बात है 2021 की। 2021 की बात है, और तब मैं पहला प्रोजेक्ट फेलोशिप मैनेजर का था। और बट सच बताऊं तो मैं इनको हमेशा अपना टीचर मानती रही थी, और अच्छा। और उसके बाद जो जो कहते थे मैं करती भी थी, लेकिन ये था कि फिर सारे प्रोजेक्ट्स मुझे डिफरेंट डिफरेंट मिलते रहे, और उनकी वीडियोस की 33 कोर्सेज जो हम लोग करते थे हाँ जी। और सारे किए, उनकी तकरीबन 12,000 से ज्यादा वीडियोस है। शायद ही इस फाउंडेशन में हमारे हम जो पुराने लोग हैं हमारे अलावा शायद ही कोई होगा जिसको उनकी वीडियोस का पता होगा या याद होंगी या करता होगा, शायद ही। अल्लाह करे बहुत सारे लोग हो सुनते हैं, उनकी बड़े फैन फॉलोइंग है। तो ये सही, अब नई चीजें आ गई ना दरअसल, तो वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। वो कोर्स जो वाकई जिसकी वजह से समझने के राना जाहिद तुर्की वाला बना, उसको मैंने 17 टाइम किया, लेकिन अब शायद उसका जिक्र भी नहीं कहीं मिलता। चीजें मॉडिफाई होती रहती है। चले, जबरदस्त, बेहतरीन, माशाल्लाह। तो नाज़रीन के पब्लिक में बता दूं कि ये हाथ देख के अंदाजा भी कर लेती हैं कि बंदे के नाम सिम में कितनी है, यानी ये एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है, कुछ यही होता है ना। वो हाथ को पामिस्ट्री के वो छोड़ दिया, एस्ट्रोलॉजर स्टार्स को देख के टेस्ट रीडिंग थोड़ा सा। हाँ देख, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा आप करते। मैंने तो यही देखा कि जिसका भी आपने हाथ देखा वो कहता है आपको कैसे पता है, तो ये हैरान कर देती हैं आप। चलें, बेहतरीन है। अच्छा जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, मुझे आपसे थोड़ा थोड़ा हसद भी होता है। क्यों भला? ये वही महतार नौली हैं जिनकी फेसबुक की सेटिंग मैंने की, इनकी जो फॉलो वाली ऑप्शन है मैंने की। इन्होंने कहा ये क्या मैं आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, मेरे अभी 13-14 हजार है, आपके 27 हजार भी क्रॉस कर गए, तो ये तो है ना बेचैनी वाली बात। एक्चुअली मैं एक बात बताऊंगी जायद के बारे में कि इनको तुर्की कहते हैं, हम लोग कभी कभी नाराज भी हो जाते थे। तो मैं 2022 में मुझसे ट्रिप पे गए थे जिससे तबलीगी की। मैंने सर हंटी के मशवरा दिया कि सर सजेशन दी, मशवरा तो हम उनको दे नहीं सकते क्योंकि वो खुद एक दूरअंदेश इंसान है। मैंने कहा सर अगर आप इजाजत दे तो जिन लोगों के नाम की तो अपने वाला वाली लिखा है उनको हम उस नाम से बुलाते हैं, जैसे तुर्की वाला तो तुर्की बोले। कहता है ठीक है। अच्छा, मुझे की बात जो आपको सर तुर्की कहते हैं, हाँ, बात करते हैं, तो मैं भी तुर्की करने लगी। तो बीच में ही कहती था कि नाम मेरा अब्बे ने रखा, वो आपको कहते हैं तुर्की। मैंने कहा तुर्की से एक पहचान नजर आती है क्योंकि तुर्की में रह चुकी। हाँ बिल्कुल जी, तुर्की में रह चुके। अभी आप हमें ये बताएं कि कैसा लगता है आपको, इतने फॉलोअर्स भी हो गए, जगह जगह पहचानी जाती है, यानी फेस वैल्यू होगी, कैसा महसूस होता है? जी मैं आपको ये बताऊं कि सच बताऊं तो रेहान फाउंडेशन में आके मैंने सोशल मीडिया की पावर का मुझे पता चला कि क्या होता है, क्यों होता है। तो मैं अक्सर लोगों को एडवाइस करती हूँ कि सोशल मीडिया पे जरूरी नहीं आप मास्क के बगैर आए, विद मास्क आप आए। तो उसमें ये आपको फायदा होगा कि आप जब मास्क के साथ भी आते हैं वैसे भी आते हैं, लोगों को अपना मैसेज दें, जो आपको आता है उनको बताएं। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम सब क्रिएटिव माइंड के लोग, अच्छा लगता है मुझे 27,000 फॉलोअर्स है, लेकिन लोग मुझे कहते हैं 27,000 फॉलोअर कितने कमा लेंदे तुसी। मैं आके कमाया था जी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि मैंने इज्जत कमा की है। हाँ। और मैंने लोगों के दिलों में रहना मुझे आ गया है कि लोग जब कहते हैं ना हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं, तो मैं समझती हूँ कि मैं वो खुशकिस्मत इंसान है दूसरों के दिलों में रहता है और इज्जत कमाता है। वैसे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है मेरी उस तरह से हुई है जितनी होनी चाहिए, जो होनी चाहिए, वो तो ठीक है, अल्लाह खैर रखे। अब एक और सवाल जहन में आ गया, आपके साथ मैंने काम किया, हम पूरे पाकिस्तान का हमने तकरीबन दौरा किया हुआ, और कश्मीर भी गए जहाँ 2 रज़ाइयाँ लेकर भी मेरी ठंड नहीं थी जाती, मुझे बड़ी ठंड लगी वहाँ। अच्छा, शकरगढ़ भी गए, एहसन के पास, बहुत प्यारे इंसान वो साबित हुए। कसूर भी गए, और हालांकि हमारा कोई कसूर नहीं था वहां भी गए। खैर, तो जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि कैसा वो वक्त लगा आपको कि हमने वहाँ ट्रेनिंग दी, और उसके अलावा जो सवाल मेरा है वो ये है कि आपने मुझे कई बार मारा भी है वो की। बेसिकली मैं जायद के बारे में ये कहूंगी कि बहुत अच्छे इंसान है और प्योर सोल है, और जो प्योर सोल होते हैं, और प्योर सोल और प्लस प्योर सोल, तो 2 लोगों की जो एनर्जी होती है ना वो आपको फील होती है। तो मतलब केयरिंग इस तरह से ख्याल रखें जैसे फैमिली मेंबर होता है।
مطلب ان کے ساتھ میرے بھائی کی اجازت ہے میں جا سکتی ہوں. تو مجھے مطلب فاؤنڈیشن میں تو بڑی رسپیکٹ دی ہے. تو میں فاؤنڈیشن میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو کی میں باجی اسی لیے بنی ہوئی ہوں کہ میں ان کا خیال بھی رکھتی تھی اور یہ لوگ میرا رکھتے تھے. اچھی جو ٹریولنگ ہم نے کی یہ اتنا اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے. کہتے ہیں نا سفر سے آپ بندہ پہچانا جاتا ہے کہ کون کیسے. لڑائیاں بھی ہماری ہوئی ہیں اچھی خاصی, مارتی اس لیے تھی کہ کہیں پہ نا بندے کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو میری ایک عادت ہے کہ وہ اکثر میں کیا وہ بولتی کو کبھی غصہ آتا ہے تو میرے گھر میں نا میرا کوئی بھائی بیٹھا ہو, جیسے میں اس کے سر کی مالش کر رہی ہوں اور وہ بیٹھا ہو کہیں مل گیا اور تو میں نے سیدھا نا بال پکڑ لینی تھی, کھینچتی تھی. تو یہ لوگ کوئی بھی کبھی کوئی جو مجھ سے چھوٹا ہوتا ہے نا تو میں بالکل ان کو ٹریٹ ہی ایسے کرتی ہوں کہ جیسے بہن بھائی آپس میں بیٹھے. تو میں اکثر گھر میں بھی ذکر کیا میں نے نا ترکی میں دو لاچ کے تو امی میری ڈانٹتی تھی نہیں وہ ناراض ہو جائے گا یوں ہو جائے گا انسان کا غصہ ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. وہ ٹریولنگ ہماری بہت اچھی گزری پرانے لوگوں کے ساتھ. پھر زائد کی میں بات کروں تو ان کے ساتھ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ فیملی ٹریولنگ کر رہی ہے, کوئی ٹینشن نہیں. ایون میری طبیعت بھی بیچ میں خراب ہوگی تو ڈھونڈ رہے ہیں میڈیکل کا ہے, کیونکہ میری امی کہتی ہیں ٹریولنگ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. اس ٹریولنگ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹریولر آپ کے ساتھ کمپینین کیسا ہے اور کس طرح سے آپ سفر کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہم مشکور ہیں سر ریحان کا کہ انہوں نے ہر جگہ وزٹ کرایا اور ان کے ساتھ وہ میں معافی چاہتی ہوں بال کھینچنے میں. نہیں وہ کب سے میں نے ان کی وائف کو بھی بتایا کہ میں تمہارے محبوب کا میں نے نا ایسے کی کہتی کوئی گل نہیں تو پورا حق ہے. تو وہ مطلب یہ ہے کہ ہی از ویری نائس پرسن. اور جیسے میں نے کہا پیور سول آپ کو مل جائیں کئی لوگ ایسے تو آپ ان کے ساتھ ٹریولنگ کرنے میں بھی خوش ہوتے ہیں, لڑائی بھی نہیں ہوتی بہت ہی. میں 2 دن سے آئی ہوں, ایک ریفریش ہو گئی ہوں. تو مجھے جب زاہد نے بتایا کہ آپ آئی ہیں تو ایک اچھا کافی مطلب اچھا ہم سب کو لگ رہا ہے. We all are happy. اور کام کرنے میں مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب آپ ہنستے کھیلتے کریں. جی اور بالکل ٹیم ورک میں بڑی اور جب ٹینشن ملتی ہے تو پھر آپ پھر کام نہیں کرتے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی اب ذرا یہ بتائیں کہ ریحان اسکول کے حوالے سے کیا کچھ خبریاں ہیں جی آپ کے پاس, آپ یہاں آئیں پہلے تو یہ بتائیں یہاں آ کے کیسا لگا اور ساتھ ہی جواب دیں کہ کیا لے کے آئی ہیں ہمارے لیے, کیا کروانا چاہ رہی ہیں یہاں پہ. دونوں سوالوں کا بھائی یک وقت جواب چاہیے. جی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور جو کوڈنگ کی کلاس تھی اس میں تھوڑا سا جو بچوں کو ایک کانسیپٹ دینا تھا اس حوالے سے. اور تیسرا یہ کہ جہاں وہ تو آپ بھی نوٹس کرتے کہاں پہ پرابلم ہے, اب تو عادت ہو رہی ہے آڈٹ کرنے کی. تو وہ میرے خیال میں کہ وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ون ون سچویشن سے ٹیم ورک کی طرح کوئی بھی کام کریں. کیونکہ سر ریحان کا جو مشن اور ویژن ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو امپاور کریں, فیوچر لیڈرز بنائیں. تو ان کے مشن اور ویژن کو لے کے آپ بھی چل رہے ہیں, ہم بھی چل رہے ہیں. ہم لوگوں نے بھی وہی مشن اور ویژن بنا ہی دیا ہے. صحیح. اور بچوں کی ایک تربیت ہو کیونکہ سافٹ اسکل بہت ضروری ہے. سافٹ اسکل میں اگر یہی جو تربیت والا معاملہ نہ ہو تو آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہو جائیں فائدہ. تو آپ کی جو اسکلز ہیں سافٹ اسکلز اور بچوں میں ایک تربیت پلس اسکلز تو دیکھیں ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے 80% اور اسکلز ہوتی ہیں 20%. لیکن 80% آپ کا اچھا ہے نا, آپ نے کلائنٹ سے بات کیسی کرنی ہے, اخلاقیات ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے آپ نے کنونس کرنا ہے. یہ کمیونیکیشن اسکل ہے جو اسٹوڈنٹس کو دینی ہے. اے آئی کے بارے میں بتانا ہے, اے آئی کی ہسٹری کیا ہے وہ بتانی ہے. اب ریحان اسکول اے آئی فرسٹ اے آئی اسکول ہے لیکن ریحان اسکول کا مشن ویژن کیا ہے وہ ہی نہ پتا ہو فائدہ کیا کرنا ہے. میں جہاں جاتی ہوں میرا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ بابا جی یہ یاد رکھو کہ پیچھے مشن اور ویژن کیا ہے, کیوں بک لیس ایجوکیشن ہے, مشن کیا ہے ریحان اسکول کا, لوگوں کو وہ بتانا. پھر وہ جو نیو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو گائیڈنس دینی کہ دیکھیں جی مقصد یہ ہے, مشن یہ ہے. لیکن میں کافی کیمپسز بھی گئی ہوں, دیکھا ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل دے ان ایکچوئل ڈونٹ نو وٹ از دا مشن اینڈ ویژن. اینڈ جو نئی چیزیں آئی ہیں 2022 میں آپ کو یاد ہوگا چیٹ جی پی ٹی آیا دسمبر میں, اس کی ہم نے کی. پھر یہ جو کیمپسز سٹارٹ ہوئے اسی وجہ سے لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی, جو ہم اور آپ گئے اور میرے خیال میں ہم لوگ
پہلے تھے جنہوں نے فزیکل اے آئی ٹیچرس ٹریننگ کرائی ہے, بالکل کرائی. اور آن لائن جب اسٹارٹ ہوا تو 2024 میں اسٹارٹ ہوا تھا, جب ہم نے اسلام آباد میں رکی تھی تو وہ کیمپس بھی اسٹارٹ کرنا تھا. تو لوگوں کو مشن اور ویژن بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ ایسی جگہ جہاں پہ بہت ضرورت ہے, لائک پوش ایریاز ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی اے آئی کی اویئرنیس, تو میجورٹی آف دا پیپل دے ایکچولی ڈونٹ نو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو مشن اور ویژن پتہ چلے اور ان کو بار بار بتانا نہ پڑے. کہتے ہیں نا کہ آپ کو یاد ہوگا ہمیں ایک دفعہ چیز بتائی جاتی تھی, پھر ہم اپنی کریٹیوٹی سے کس طرح کرتے تھے اس کو, آپ نے نوٹس کیا ہوگا. اچھا جی, میں کھانے والے جب آتی ہوں یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے فرق کو بھی سب کو ٹریننگ دی تھی تو دے ور ویری ایکسائٹیڈ. تو پڑھانے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بورن لیڈر, بورن ٹیچر, بورن لیڈر وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے ایک ملے, کیونکہ دکھاوے کا ٹیچر نہیں ہونا چاہیے. ٹیچر وہ ان ایکچوئل ٹیچر ہو. تو آپ دیکھیں نا, مجھ سے اللہ نے کام لینا تھا ٹیچنگ کا یا گائیڈنس کا, تو وہ شاید وہ میں دل نہیں چاہتا تھا, لیکن وہ جب بھی سمجھاتی تھی لوگ کہتے تھے سمجھ آ جاتے. تو ان شارٹ یہ کہ مشن اور ویژن جو ریحان صاحب کا ہے وہ سب کو پتا ہونا چاہیے, اور جب تک وہ نہیں کلیئر ہوگا لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اے آئی کا مقصد کیا ہے, بک لیس ایجوکیشن کے شروع میں فری ایجوکیشن بھی دی بچوں کو, ساری چیزیں دی. ایز یو نو دیٹ کہ ٹائم از ناٹ, ایجوکیشن از ناٹ فری, یو ہیو ٹو پے اٹینشن. تعلیم فری نہیں ہے, اس کے لیے بھی آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے. کیا؟ توجہ. ہم کہتے ہیں نا فری تعلیم ہے, وہ فری تعلیم نہیں ہے, آپ کی توجہ چاہیے, اس کے بدلے میں آپ اپنی توجہ دیں گے. جب آپ توجہ ہی نہیں دیں گے تو تعلیم کا فائدہ نہیں ہے. قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں, ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا, مفہوم ہی نہیں پتا, ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے. صحیح, بہترین. تو آپ پھر ریحان اسکول کے لیے کوڈنگ کا انعقاد کر رہی ہیں, جو کہ آپ نے کلاس ابھی کو بک 1 کا میں کر رہی ہوں جتنے دن میں یہاں پہ ہوں, کیونکہ پھر لاہور بھی جانا ہے. تو باقی نور کو بولا ہوا ہے کہ عمران سے کہا تھا کہ نور کو بول دو کہ وہ باقی جو کلاسز کنٹینیو کرے, کیونکہ جو کلاب بک 6 ہے وہ 3 دن کی ٹاسک ہوتے ہیں, جو میں نے بھی کی ہے. ساری کوڈنگز کی بک میں نے کر لی تھی پچھلے سال 2024 میں, لیکن بک 9 جو تھی, ٹائم کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ٹریننگ کے لیے وزٹ کرنا پڑتا ہے تو ٹائم نہیں مل پاتا. تو میری بک 9 بھی انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہوگی. تو اس میں میں کریڈٹ دینا چاہتی ہوں بچہ رضا برافق والا. ہی از ویری نائس پرسن, اتنا پیارا بچہ ہے کہ وہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس پہ پراپر محنت ہو وہ بچہ بہت کچھ بن سکتا ہے. اور اس کو میں ایڈیٹ بٹھا کے اس کو بولتی تھی مجھے بتاؤ کیسے کرنا ہے, وہ گائیڈ کرتا تھا, اتنے پیارے طریقے سے کرتا تھا کہ مجھے خوشی ہوتی تھی. دوسرا میں یہاں پہ کھانے والے پہ میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کتنے اچھے پرنسپل مل گئے ان کو, کہ یہاں پہ ان بچوں کے لیے جو آپ کو میں سوچ رہی تھی کہ اگر پرمیشن ملتی ہے تو ایک دم تربیت سیشن جو ہم کرتے ہیں وہ کرنا ہے. اور سو جی تو ویسے بھی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ بچے اپنا ٹاسک گھر میں بھی کریں اور یہاں پہ آ کے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کریں. جیسے میڈیٹیشن ہوتی ہے تو پراپر کریں. صرف میڈیٹیشن کیا ہے, میڈیٹیشن کی ہسٹری بھی ان کو بتانی ہوگی. موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے وہ گھر میں امپلیمنٹ نہیں کرتے, جیسے فرائیڈے کو نہیں کرنی. تیسرا یہ کہ ان کو یہ بھی کرنا ہے کہ کس طرح سے پرو ایکٹیو ہونا ہے. چیٹ جی پی ٹی ان کو رٹوانا ایسے ہے کہ وہ پروم دینا خود سیکھیں. پھر ساتھ میں ایکٹنگ پرنسپل ہوتی ہے, ایکٹنگ وائس پرنسپل ہوتی ہے, ایسا ہے نا جی. پھر جس طرح سے آپ ایڈ بھی بنا رہے ہیں, تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پھر ایک لیول کمپلیٹ بچہ جس طریقے سے کرے گا وہ فیوچر لیڈر آرام سے بن سکتا ہے. پھر اس کے سٹارٹ اپ بھی کروانے ہیں جتنے لیول سے. مین وائل ان 15 دنوں میں جو میں جتنے دن بھی یہاں پہ ہوں, میرا یہ کوشش رہے گی کہ بچوں کو اس طرح سے ایکٹیو اور عادت بنا رہے ہیں مل کر, آپ کے ساتھ مل کر, صحیح, وائس پرنسپل کے ساتھ مل کر, آپ کی دراز والا جیسے وہ لے رہی, مل کر ایسی اسٹریٹجیز بنائیں کہ بچوں کے اندر ایک شوق پیدا کر دیں کہ وہ گھر میں رہنے کی بجائے اسکول آنے میں فوکس کریں. صحیح. مین ایشو جو ہے وی ہیو ٹو ریزالو, ہماری طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ پراپر ہو, بچوں کے پاس لیپ ٹاپ کمپلیٹلی ہو, بچے نیٹ اینڈ کلین ہو, اور بچوں کی لینگویج اس طرح کی ہو کہ دے ہیو ٹو اسپیک انگلش, تھوڑی تھوڑی بولیں. کیونکہ اگر انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریموٹ جابس لینی ہے تو وہ صحیح کرنی پڑے گی. دوسرا, اردو میں بھی گرپ ایسی حاصل ہو اور پنجابی میں بھی اس طرح کی حاصل ہو کہ وہ کوئی بھی کام کریں تاکہ وہ آ جاؤں. کھانے والے کیمپس پہ مریم مدرسہ پہ بھی میرا فوکس تھا, اسی وجہ سے میں ان کو یہی کہتی تھی کہ اسپرٹ
दिल के अंदर विल पावर लाओ. सही, बेहतरीन हो गया. बताइएगा, पिछले दिनों हमने आपको देखा, यानी पिछले दिनों से मुराद को 2-3 माह पहले की बात है, आप लाहौर में थे. और लाहौर आने की वजह जो मेरी समझ में आई वो थी कि कोई आपने कोई वो टेफ्टा वगैरह में कोई डील करवानी थी आपने. पहले तो ये बताइए कि ये टेफ्टा क्या है और उसमें आपका किरदार क्या था. क्या उसमें हम करेंगे, टेफ्टा कोई इदारा है जो टीचर्स प्रोवाइड करता है कि इनको ट्रेन कर दो, क्या है जरा टेफ्टा के मतलब? जी जी, टेप्टा का ये कि 10 अप्रैल को सुरजीत आनंद जब आ रहे थे कराची पाकिस्तान आए थे, आपने देखा होगा, तो वो सर ने कहा था उनसे जाके मिल लो. फिर 1 हफ्ते का टूर था, उस दौरान सर ने कहा हो सकता है आपको ज्यादा रहना भी पड़े, तो सर आने कैंपस स्टार्ट करना था. देन मैं वहाँ आपके जब मैं विजिट करने गई, मैंने करीम ब्लॉक में सर रेहान की ख्वाहिश थी कि वहाँ पे मैं विजिट करती थी, डेली जाती थी, हॉलटैक्स जो थे उनको यूज करती थी. लाहौर कैंपस की बात हो रही है. जी जी. तो सुरजीत आनंद तो 2-3 दिन रुके, फिर चले गए थे. फिर मेरा ये काम शुरू हो गया, मुझे कहा गया कि आप डिफरेंट स्कूल विजिट करें. फिर वो करने लगी, जो कॉन्टेक्ट सर ने दिए थे उनसे बातचीत की. उमर रियाज एजुकेशन वाला से आप भी मिल चुके हैं, उनके स्कूल विजिट किया. तो उस दौरान मई के शुरू में, मुझे याद है बल्कि अप्रैल के एंड में सर ने कहा कि ये साजिद खोकर साहब हैं, इनसे आपने मिलना है, ये जगह दे रहे कैंपस के लिए, जरा विजिट कराओ. साजिद खोकर साहब कौन है? ये टेफ्टा के चेयरमैन है. टेफ्टा है टेक्निकल एजुकेशन है एंड वोकेशनल एजुकेशन, जहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स के कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जैसे मेमन फाउंडेशन है कराची में. टेफ्टा पंजाब का एक गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं इदारा है. यहाँ पे लोगों को कम प्राइसेस में सिखाया जाता है और हर चीज सिखाई जाती है. तो मैं जब देखने गई तो मेरे उनके साथ टाइम फिक्स हुआ, तो उन्होंने काफी दिन बाद मेरा मैसेज देखा, फिर उन्होंने अपोलोजाइज भी किया. इन शॉर्ट दे के मैं जब विजिट करने गई टेफ्टा, मुझे भी पहली बार पता चला कि टेफ्टा क्या है, क्योंकि लाहौर मैंने पूरा देखा हुआ नहीं था. तो उनसे जब मुलाकात हुई बड़ी अच्छी रही. तो उन्होंने मुझे कहा कि ये AI रेहान स्कूल का ये सिस्टम क्या है, मुझे आप समझाएं. मैंने उनको सारा समझाया थोड़ा बहुत कुछ टाइम में, क्योंकि उनको कहीं जाना था. तो मैंने भी 5 मिनट में थोड़ा बहुत बताया. कहते मैं विजिट कर आया हूँ. पहले तो वो परेशान हो गए थे, मतलब फिर उसके बाद इनको वहां जाके खुशी भी हुई. तो मैंने उनको समझाया. तो मैंने एक रिक्वेस्ट की कि आप क्यों ना अपने टीचर्स को ट्रेन करवाएं हमसे. तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि अगर मैं चाहता हूँ, जो आप मुझे बता रही है, मेरी टीम के लोग हैं सारे PhD एमफिल लेवल के लोग हैं, उनको बताएं, कुछ क्वेश्चन होंगे वो क्या प्रेजेंटेशन दें. मैंने कहा नो प्रॉब्लम, तो मैं बता दूंगी मिशन और विजन जो भी है. फिर मैंने सर रेहान को बताया, तो वो उन्होंने मुझे शाबाशी दी, कंग्रेचुलेट का. तो उनको मैंने नंबर शेयर किया साजिद खोकर साहब को, सर रेहान का. देन मैंने सैटरडे को मेरी जिंदगी की पहली 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन थी जो मैंने दी. 2.5 घंटे की? मैंने सर से कहा सर मुझे गाइड करें, मैं उनको क्या बताऊं, प्रेजेंटेशन अलग से बना के आपकी प्रेजेंटेशन बना के दूं, क्या करूं. कहने लगे ये वाली वीडियो मेरी, जिसपे उनको अवार्ड मिला था, जो नसीमा थी, कौन थी? हाँ जी, नसीमा गफार साहब. नसीमा गफार साहब, कुरैशी साहब. हाँ, नसीमा गफार वहां पे उनके साथ होती थी. तो उन्होंने इनवाइट किया था सर को और वहां पे स्पीच दी थी, बड़ी वायरल हुई थी वो वीडियो दी सर ने मुझे, कहा कि ये करना और बाकी तुमने बताना. मैंने कहा ठीक है. आप यकीन करेंगे 1.5 घंटे तो उनके क्वेश्चन थे जिनके आंसर देने. देन ये टेप आया 2.5 घंटे की ट्रेनिंग के बाद, एंड मैं बड़ी दुआ मांग रही थी कि ये राजी हो जाए, क्योंकि अगर टेफ्टा राजी हुआ, पंजाब ये गवर्नमेंट के साथ इनकी है, अगर गवर्नमेंट समझ जाती है AI को, इन चीजों को, तो हम सर रेहान के लिए और हमारे रेहान स्कूल के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. तो जब पंजाब में टीचर्स ट्रेन हो जाएंगे तो वो एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे पूरे पंजाब में. तो फिर मैं बड़ी खुश हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो डील मेरे थ्रू हुई. और वो तो सिर्फ जगह देखने में गई थी. असल में जब मैंने उनको कहा, तो वो साजिद खोकर, जब मैंने सर को कहा कि मैं वो राजी हैं, वो कहते हैं ट्रेनिंग करवाए, सर ने कहा ठीक है देखते हैं. देन फिर साजिद खोकर को मैंने सर का नंबर दिया. फिर उन्होंने एक लॉन्ग वॉइस नोट सर रेहान को किया, तो उनको अच्छा लगा और वो जगह देने को तैयार थे कि आप लोग खर्चा करें, हम जगह देते हैं. हाफिजाबाद की जगह है, गुजरावाला की रोड पे. उन्होंने कहा मेरे साथ जाके आप विजिट कर लें. तो सर ने कहा नहीं, हम उनकी टीचर्स को ट्रेन कर देते जो तुमने उनको मशवरा दिया. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो सिलसिला चला. फिर अब वो डील हो गई है और टीचर ट्रेनिंग की है जो वो मिस्टर दौलत को सर ने रखा हुआ था. तो उसके बाद फिर ये सारी चीजें हुई. सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये टेप्टा लाहौर गई तो मेरा ये टेप्टा की जो डील हुई, इसमें मैंने जो मेजर रोल प्ले किया
اور مجھے خوشی ہے کہ ہم یہ کام کریں تاکہ ہمارا جو مقصد ہے مشن اور ویژن وہ پورا ہو جائے. چلیں بہترین. آپ نے ٹیفٹا میں ہوگا کیا جی؟ ہم کریں گے کیا وہاں کے وہ یہاں پہ ٹیچرس ٹریننگ اسٹارٹ ہو گئی ہیں, آن لائن کر رہے ہیں. کافی ٹیچرز جو ہیں وہ تھوڑے سے ریزسٹنس کرتے ہیں, جیسے ان کو سمجھ نہیں آتا سوشل میڈیا میں کیا ہے. بہت سارے لوگ, آپ کو پتا ہے کہ خواتین بھی نہیں آتی, جینٹس بھی نہیں آتے, ان کو بیکار لگتی ہیں چیزیں. لیکن ماشاءاللہ سے ان کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے ابھی وہ کر رہے ہیں آن لائن. دولت صاحب کی جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, مریم ذوالفقار لے رہی ہیں, رحمت امپاورمنٹ والا لے رہے ہیں, اور وہ لوگ ان کی ٹریننگ لے رہے ہیں. ان کا گروپ بنا دیے, 5 گروپ بنا دیے, ان کی آن لائن ٹریننگ ہو رہی ہے. ویسے تو یہ طے پایا تھا کہ فزیکل ہوگی تو میں خود جا کے لے لوں گی, پھر انہوں نے کہا چلے آن لائن لے رہی, کیونکہ ویکیشنز ہیں, چھٹیاں ہیں, تو آن لائن ہو رہی. صحیح, بہترین. اب اے آئی ٹیچر ٹریننگ کی اگر بات کریں جو پورے پاکستان کے لیے, اس کا بتائیں کہ اس کو مجھے بھی کالز آتی ہیں کہ ہم فزیکلی لینا چاہ رہے ہیں جی. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم تو پہلے کروا چکے ہیں ویسے وہ ٹریننگ. زاہد صاحب آپ اب کیا کریں؟ ترکی بھائی آپ تو کروا چکے, تو آپ کیوں نہ جہاں خانے والے جو آنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی کروائیں, آن لائن بھی کروائیں. آن لائن میں ابھی ایڈمیشن ٹیم پوری ہے جو عمران کے پاس ہے, اور وہ محسن راٹھور کا نمبر ہم دیتے ہیں جو اینڈ میں 4 ہے, وہ 45 جو میرے پاس ہوتا تھا وہ نمبر, وہ اب راٹھور بھائی کے پاس ہے. تو اس نمبر پہ کال آئے تو اے آئی ٹیچر ٹریننگ یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو آپ کہے کہ ابھی تو چھٹیاں ہیں, ادھر اویلیبلٹی ہے, 2 ماہ کا کورس یہاں پہ آپ کروا سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا کچھ بھی کر کے یہاں پہ آپ ان کی ایڈمیشنز لے لیں, 10,000 پر منتھ جو بھی ہے بیسک علاقے کے حساب سے آپ ان کو کورس کروائیں. وہی چیزیں ہیں جو آپ بھی کر چکے ہیں, ہم دونوں تو پڑھا ہی چکے. نہیں, ہم نے تو پڑھایا اللہ کے فضل سے 2023 کا پورا سال اسی طرح تھا ہمارا. مریم اسماعیل میں جو ابھی فیسیلیٹیٹر ہے, تسکین فاطمہ 24 کا, وہ جو کون سے بھائی ہیں ظہیر ایجوکیشن والا, ان کے بھائی کو سب کو ہم نے ٹریننگ دی تھی. جی جی, کسی کا بھی نام لے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, ہم نے پڑھایا اللہ کے ماشاء اللہ. چلے اللہ فضل فرمائے, آسانی فرمائے. اب آپ بتائیں مختصراً کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جی, میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری ذات سے کسی کو بھی اگر فائدہ پہنچتا ہے, چاہے مورلی فائنینشلی, میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اپنی مدد تو ہم آلریڈی کر ہی رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کتنی اپنی مدد خود کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جنہیں اگر ہم ایڈوائز دے دیں, جنہیں کچھ سکھا دیں, جنہیں ایک ایسی امانت والی ایڈوائز دے دیں کہ وہ زندگی میں کچھ کر گئے, تو ہمیں دعائیں تو دیں گے. بالکل جی. اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم ان کو کوئی سیٹ اپ اسٹارٹ کر کے دے دیں, ان کو اس قابل کرے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو ہمارا کام ہی یہ ہے نا کہ کسی کے آگے ہاتھ, فیوچر لیڈرز کریٹ کرنا ہے, نہ کہ ہم نے گدے گھوڑے اکٹھے کرنے ہیں. ہم نے تو فیوچر لیڈرز چاہیے. دیکھیے سب کا مائنڈ سیٹ الگ ہے. زاہد ترکی والا جو ہے وہ ایک بورن ایکٹر ہے. اگر میں سمجھتی ہوں جس طرح ریمبو آئے تھے, ریمبو کیا تھے؟ بورن ایکٹر تھے. آج وہ صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں, آج وہ ایک نامور پرسنالٹی ہے. تو میں مطلب بورن ایکٹر ہے آپ, تو وہ آپ کی پیدائشی آپ اللہ نے یہ گفٹ دیا ہے. دوسرا کانفیڈنس لیول آپ کا بہت اچھا ہے, اور آپ تو ریحان فاؤنڈیشن آنے سے پہلے ترکی میں ماشاءاللہ آپ نے کتنا کچھ کیا. آپ کا ایک بار شاہ رخ نے لکھا, میں چاہتا ہوں رانا زاہد مقصود واپس آ جائے. تو وہ چیزیں یہ تھا, آپ کا چینل تھا, ساری چیزیں تھیں, اور ترکی جس طریقے سے آپ بائی روڈ گئے تھے, تو آپ نے یہ دیکھا نہیں سر ریحان, اسی طرح کے جو ڈائمنڈس ہوتے ہیں نا ان کو نکالتے ہیں, یہ کر لے گا, یہ کر لے گا, یہ کر لے گا. تو یو آر اے جیم. تو اسی طرح سے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں, لیکن جو جیسے گلاب کے پھول بھی اکٹھے کیے ہیں, تو ان کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں بھی اسی طرح کے کام ریحان فاؤنڈیشن آنے سے پہلے آلریڈی کرتی رہی ہوں, کیونکہ میرے ماموں کی این جی او ہے, وہاں پہ میں ممبر بھی ہوں 2012 سے, اور سائڈ بائی سائڈ وہاں پہ ہم لوگ کرتے تھے, اور وہ سارا فری آف کاسٹ ایجوکیشن, ساری چیزیں ہماری وہاں فری ہوتی تھی. لیکن جب سے میں نے ریحان فاؤنڈیشن جوائن کیا, میں وہاں کم ٹائم دیتی رہی, سنڈے کو ہی صرف جاتی تھی. صحیح, بہترین. تمام کیمپسز میں آپ کی خدمات آپ نے دیکھے, یہ والا کیمپس بتائیے گا جب ہم آئے تھے 2023 میں, تب اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا, اب ذرا بتائیے گا تب اور درمیان میں اور آپ کیا فرق نظر آیا آپ کو؟ دیکھیے جی, بہت زیادہ ڈفرنس نظر آ رہا ہے, اور میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ ان میں تمیز ہے. مجھے سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے تربیت, تمیز.
اگر آپ لینڈ لارڈ کے بچے ہیں لیکن آپ کو کسی کو سلام کرنا نہیں آتا تو میری طرف سے آپ زیرو ہیں. تربیت یہ ہے کہ بچے اپنے کام سے کام، فضول پنچایت نہیں. وہ اندر کمرے میں بھی داخل ہوتے ہیں تو پرمیشن لیتے، 2 بندے بات کر رہے ہیں، تیسرا بندہ انٹرفیئر نہیں کر رہا، جسٹ ویٹنگ دیٹ کہ کیا بات کرنی. اور یہی تربیت ہم اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں، یہی تربیت ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. اور کس طریقے سے کیا بات کرنی، اور پھر سنتے بڑے مزے سے ہیں. اور میں نے ان بچوں میں دیکھا، گاؤں کے بچے ہیں ٹک ٹاک میں جو ایکسپرٹیز ہیں. میں نے رات کو رات کو میں کوڈنگ بٹھا کے میں کہتی اپنے ٹاسک کرو، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کو مجھ سے کہا یہ ٹک ٹاک کی ہم نے بنائی ہے، آپ بتائیں سجیشن دیں. تو آئی واز ویری ہیپی. اور ماشاء اللہ سے اتنا اچھا مجھے رسپانڈ ملا. بچوں کو ٹاسک دے رہے ہیں اور خوشی خوشی کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کا میجر رول ہے. آپ وہاں سے یہاں آئے، شاید بھائی بہت خوش ہیں آپ سے، اور وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ میں خود بیٹھا ہوں. تو سر ریحان نے بھی آپ کو یہاں بھیجا ہے تو یقیناً بھیجا ہی ہے، بالکل یقین. اسی وجہ سے کچھ سوچ کے بھیجا ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ ماشاءاللہ سے جب آپ کا کام بولنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں ڈیزگنیشن ویلیو نہیں دیتے. کام تو آپ نے دیکھا، ہم جہاں بھی وہ کام بولتا ہے. اورنگی کیمپس آج آپ کو نظر آ رہا تھا. اورنگی میں اگر آپ وہاں پہ تھے، آج بھی میں کرنگی گئی ہوں، 1 ہفتہ گئی تھی. وہاں پہ جو ٹیچرز کہہ رہے تھے رانا زاہد کو مس کرتے، رانا زاہد صاحب کو مس کرتے ہیں. کانفیڈنٹ بلڈنگ کوچ، جس طریقے سے آپ سیلفی لینا سکھاتے ہیں شاید ہی کسی کو آتی ہوگی. بالکل جی، میرا اپنا انداز ہے. میرا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے. چلیں اللہ فضل فرمائے. آپ یہ بتائیے گا، میں اپنے بارے میں آپ سے اگر جانوں، آپ نے میرے کئی طرح کے روپ دیکھے ہیں، اور ان 4 سالوں میں آپ نے مجھے کہاں سے کہاں دیکھا، کیا کہیں گی میرے بارے میں اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، میں آپ کے بارے میں یہ کہوں گی اور لوگوں کو بھی کہوں گی کہ اگر آپ جیسے انسان کو صحیح ویلیو ملے، صحیح آپ کی قدر کی جائے، تو آپ نہ آسمان کو بھی چھو لیں گے. ٹھیک ہے. تھنگ از دیٹ کہ فیسلٹیز اس طرح سے مل جائیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، آپ جو آپ بننا چاہتے ہیں، جو آپ ہیں. جیسے آپ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو میں طارق نیازی بھائی جو ہیں، طارق نیازی کا نام سنا آپ نے؟ طارق نیازی، وہ یوٹیوب چینل کی بھی سر نے لکھا. یس، ہی از ویری نائس پرسن. طارق نیازی جو تھے، تو میں ان کو بھی کہتی ہوں، میں جہاں میرے کسی ٹی وی چینل والوں سے بات ہوتی ہے نا، میرے ذہن میں آپ آتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا پروگرام ہو، اس میجر رول آپ کو ملا جائے، کیونکہ یو کین ڈو اٹ بیٹرلی. اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو میڈیا ہے نا، یو ول ناٹ امیجن کہ آپ کہاں چلے جائیں گے. جس طریقے سے آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے ایز اے پرنسپل کی ذمہ داری اچھی ہے بھائی. آپ جنگ شاہی بھی گئے ہیں، آپ پاکستان گئے ہیں، آپ نے مجھے بھی اٹوا دی. آئی میں کو مارنے کے لیے سر ریحان نے سارے کام آپ سے کروائے، اینڈ یو ڈیڈ اٹ. اور وچ از موسٹ امپورٹینٹ، اور ایک کریڈٹ کی بات ہے. اینڈ مجھے پتہ نہیں کس نے کہا کہ آپ کو اسسٹنٹ چاہیے، آپ رکھ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی بندہ اس قابل نظر نہیں آتا. میں نے اگر اسسٹنٹ رکھنا ہے، میں نے ترکی کو رکھنا ہے، وہ مجھے سمجھتا ہے. اچھا علی ریب علی بھائی ہے، وہ بھی اسی طرح کے. ایک بار پتہ نہیں کیا بات تھی، مجھے کہتے ہیں متابہ جی مجھے اپنا سسٹم ملا. آپ نا پش کرتی رہتی ہیں، آپ ایسے پش کرتے ہیں بندہ وہ کر جائے، آپ کو بتانا نہیں پڑتا، آپ آرام سے ساری چیزیں کرتے ہیں. سوری. تو آپ میں وہ ہے کہ میں چاہتی ہوں، میری دعا ہے آپ کے لیے کہ میں جو دیکھ رہی ہوں فیوچر میں کہ رانا زاہد ایک بہت بڑی سیلیبریٹی بن گئے اور ایکٹنگ کی دنیا میں اپنا میجر مقام بنا. چلے شکریہ. انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں، اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. شاہد حسین جوہریہ صاحب کے متعلق کیا کہیں گی؟ آپ سارے کچھ جانتی ہیں ان کے متعلق. کیمپس کھانے والی یہاں پہ انہوں نے کھول لیا. اب یہاں پہ پلس پوائنٹ جو میرے پاس ہے، شاہد حسین جوہریہ صاحب کی ایکسپرٹیز بھی ہیں، ریحان سکول کے بھی مہارت ہے. تو یہ والے کیمپس کے متعلق اور شاہد صاحب کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، میں یہ بتاؤں گی کہ میرے خیال میں جتنے کیمپسز ہیں ان میں یہ واحد کیمپس ہے جہاں پہ بزنس سکھایا جاتا ہے، پریکٹیکل بکاتا ہے. جی ہاں، وہاں پہ. اور مجھے جو شاہد بھائی کی سب سے اچھی بات لگی، مہمان نواز بہت اچھے ہیں. بالکل ایسا. اور ان کے در پہ آج جیسے جمعے کا دن ہے، میں 2022 سے ان کے گھر آ رہی ہوں. آپ یقین کریں گے کہ میں ان کے گھر میں رہ کے مجھے یہ نہیں بولنا پڑتا مجھے پانی پینا ہے.
مجھے یہ نہیں بولنا پڑتا. لیکن میں اگر کوئی کام کروں بھی تو وہ میری بھابھی ایسی ہے کہ وہ کرنے نہیں دیتی, وہ آگے سے باتیں سناتی ہے, تو ہے اس کا واسطہ ہے, اسی جڑے کا واسطہ ہے, اور کر. مطلب کہ شاید بھائی جو سرحان میرے خیال میں کہ خوش قسمت ہے یہ بچے جو کھانے والے میں رہتے ہیں. یا بزنس ٹاک سنڈے کو یہ فری کلاسز بھی ملتی ہیں, پریکٹیکل ہوتا ہے, اور سٹارٹ اپ کروانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو میرے خیال میں شاید حسین جویا نے خود کس طریقے سے ان کی جو کتاب ہے سیلز, آپ سیلز بھی تھی, آپ بھی تھی, جو بھی ہے وہ میرے پاس بھی ہے, میں نے پڑھی, تو وہ کس طریقے سے انہوں نے محنت کی. آج ان کی والدہ دعائیں کرتی ہے, خوش ہے, اور اتنے کھلے دل کے انسان ہیں, اللہ نے زندگی دے, اچھی صحت دے, اور اسی قابل کرے کہ کرتے رہے. تو ایسے آپ نے دیکھا ہوگا آج طارق تنویر بھی آئے تھے, اسی وجہ سے لوگ آ رہے کہ ایک بندے کا دروازہ کھلا ہے لوگوں کے لیے. تو وہ انسان کبھی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا, نہ کسی کو بھوکا مار سکتا ہے. اور بہت کم ٹائم میں وہ خود سرحان کو اپنا گرو مانتے ہیں. اور میں نے دیکھا جب یہ عثمان بھائی اور ترمیم ناندلا یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں, سر کی مالش بھی کر رہے ہوتے ہیں, مطلب بڑا ماحول بنا ہوتا ہے. اور یہ عمران پیکٹ والا یس, تو یہ جو لوگ ہیں اور یہ لوگ سر کو ویلیو دیتے ہیں. آزاد چائے والا ہو گئے, میری تو خیر ان سے کبھی بات نہیں ہوئی فیس ٹو فیس, لیکن آپ نے ایک بار مجھے کہا بھی تھا کہ آپ آزاد چائے والا لگتی ہیں. تو وہ تھوڑے سے اپنے فیمل سے بات نہیں کرتے نا, وہ بہن بھی بول دو نا تب بھی نہیں کرتے, ادھر ہی تھے وہ بیچارے, کہاں جا رہے. ہاں جی. تو یہ جو ہے شاید دیکھا میں کہتی ہوں کہ یہ نہیں کہ میں کھانے والا آئی ہوں تو کہوں گی. میرے گھر میں آپ یقین کریں کھانے والے میں آئی تو میری فیملی کو پتہ ہے کہ ادھر آئی ہوئی ہے, تو یہ بہت سیف ہے, ریلیکس. آپ ہیں, سارے لوگ ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن سے میں آئی ہوں تو تھوڑا سا سر میں درد ہوا تھا گرمی کی وجہ سے, لیکن آپ نے دیکھا وہ لائٹ بہت جاتی ہے. باقی ہم لوگوں کا ٹائم اس طرح سے گزرتا ہے پڑھنے پڑھانے میں پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل ایسا جی, محنت ہے الحمدللہ, پہلے بھی کر رہے تھے اب. اور شاید دیکھ لیے میں ایک جملہ یہ کہوں گی کہ ان کی جو تربیت ہے بہت اچھی ہوئی ہے, اور بہت ان کے پیرنٹس بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کو اتنا اچھا بیٹا ملا, اور محنت کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے وہ چاہتے ہیں ایکسپینڈ کیے جائے چیزوں کو, اور ایسے کاموں میں وہ آگے بڑھ کے ساتھ دیتے. صحیح, بہترین. لڑکیوں کو, مشرقی بچیوں کو, پاکستانی بچیوں کو آپ ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے گھر بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. میری فیملی ایسی ہے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں, لیکن میرے بھائی نے مجھے اجازت نہیں. ان اپنی بہنوں کی بیٹیوں پہ اعتماد کریں اور ان کو اوپن پلیٹ فارم دیں, لیکن ان کو ان کی ریسٹرکشن بتا دیں, ان لیمیٹیشنز بتا دیں. ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے پردے میں رہ کے بہت کچھ کر سکتی ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کو ورگلا نہیں سکتی, اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکتی. تو اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں لکھائیں اور ان کو بہادر بنائیں, تاکہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ دے سکے, اپنے فادر کا, اپنے بچوں کا, تاکہ وہ جس طرح امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ سارے خود کام کرتے ہیں, وہاں تو کچن کا کام بھی خود کرتے ہیں. ادھر تو ہم لوگوں نے نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے کام کی خود عادت کریں اور اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ مشکل وقت کے لیے, رینی ڈیز کے لیے پیسے بچا کے رکھیں. میں نے دیکھا ہے وہ ٹائم کہ کس طریقے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ہم تو جب جاتے تھے تو کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا ہاتھ میں, ہوتا بھی تھا تو کسی اور کا دے دیتے تھے, کسی اور کا نہیں ہوتا اس کو بھی دیتے تھے. تو یہ مت سمجھے کہ ہم مطلب مشکل ٹائم کے لیے اتنے پیسے جمع کریں کہ آپ کو پریشانی نہ, کیونکہ آج کل کے دور میں نے دیکھا پیسہ بہت ضروری ہے, بہت, اور اس انسان کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے, باقی چیزیں تو سائڈ پہ ہوگی. بس یہی چیزیں میں سوچتا ہوں. کبھی وہ بندہ مل جائے نا جس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ پیسہ ہر شے نہیں ہوتی, تو پھر میں اس سے پوچھوں, کبھی ملا تو ضرور پوچھیں گے. لے جی, بہت شکریہ میم مختاب, آپ نے وقت دیا اور پرانی یادیں تازہ ہوئی, جو یعنی فیلوشپ والا دور بھی میری نظروں میں ہے, اور کس طرح میں نے کورسز کیے, کس طرح آپ نے ہمیں گائیڈ کیا, وہ جب فیلوشپ آپ ہیڈ تھی. اور ناظرین میں واضح کرتا چلوں, فیلوشپ نے ہوا یہ تھا کہ پورے پاکستان سے لوگ بلائے گئے, ان میں سے میڈم مختاب ہماری ہیڈ تھی. ایک ہی بندہ فیلوشپ نے جو بچا وہ رانا زاہد کوکی والا, باقی سارے بھاگ گئے یا میڈم نے بگا دیے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ فیلوشپ ہیڈ نہ ہوتی تو میں بھی اسی وقت جانے والا تھا, بس انف از انف ہو چکا تھا, یعنی سمجھ نہیں تھا نا آ رہا. یہ ٹریننگ پیریڈ تھا. ہاں جی, مجھے کیا سمجھ آتا, لیکن آپ نے جس طرح سے سمجھایا مجھے سمجھ آئی,
اور کچھ چیزوں کی امید دلائی, پتہ چلا کہ ہاں میں سمجھ جاؤں گا, تو سمجھا اور آج آپ کے سامنے الحمدللہ. نہیں آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. اور میں کہیں بھی جاتی ہوں تو میں آپ کا نام ضرور لیتی ہوں, بہت شکریہ. اور میں ان الفاظوں میں انٹرویوز دیتی ہوں جو بھی میں آپ کا ذکر کرتی ہوں, اور ابھی تک کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا مجھے جو آپ کے لیول کا انٹرویو کر سکے. اور یہ میں آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ آپ کے لیول کا انٹرویو کر سکے, جس طریقے سے آپ نے گاؤں میں انٹرویوز لیے ہیں, جس طریقے سے بیک گراؤنڈ بناتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ آلریڈی ترکی میں دیکھ چکے تھے یہ ساری چیزیں, تو جو بندہ جنونی ہوتا ہے نا اپنے مشن اور ویژن میں, اس کو ہرا کوئی نہیں سکتا. صحیح, بالکل ایسا ہے, بالکل جنونی تو ہیں آپ اپنے آپ کو ہرائیں گے خود سے. ہاں جی, نہیں وہ نہیں, میں ہارنے دیتا, میں سیلف موٹیویٹڈ آدمی. ہاں جی, میں خود کو بڑا پر امید رکھتا ہوں, اور یہ اللہ کا فضل ہے دین کی نسبت سے بھی, اور ہمارا دین بھی ہمیں مایوسی سے منع کرتا ہے. تو لہٰذا مجھے ایک اجازت ہے, ایک لائن آپ کے بارے میں کہوں گی کہ وہ یہ ہے کہ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ سے. بہت سارے آن کے ریٹریٹ میں ایک انگلش ایک سورہ یوسف پڑھ رہے تھے, تو جس طریقے سے یہ پڑھ رہے تھے تو میرے دل میں ان کے لیے اس دن سے بہت رسپیکٹ بیٹھی. ریزن یہ تھا کہ میں حیران ہو گئی تھی, اور میں اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی کتنی خوبصورت آواز ہے, اگر کوئی سن لے تو اچھا. میں دعا مانگوں گی کہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہو, تو آپ پتہ چلے سب نا کہ کچھ چیزیں ہمیں بتانی پڑتی ہیں, مارکیٹنگ خود کی خود کرنی پڑتی ہیں. صحیح, لیکن پرائم منسٹر کون سا ہوگا یہ بھی بتایا. عمران خان ہو جائے مسئلہ نہیں, ابھی آج کل شہباز صاحب ہیں تو ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ, کیونکہ یہ اعزاز ہوتا ہے کہ جب ہم 14 اگست میں تلاوت کریں. ہاں کیا خیال ہے؟ بالکل, یہ بہترین چیز ہے. چلے, بہت شکریہ آپ کی نیک تمناؤں کا, آپ کے سمجھ نظر کا. بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے سید راز کے بعد, اور انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے جہاں جہاں جناب حان اللہ والا صاحب بہتر سمجھے میں حاضر ہوں. مجھے خوشی ہوگی کہ چلو میں نے اپنے حصے کا دیا جلایا, تو اپنے حصے کا دیا جلائے بغیر ہم گلا بھی نہیں نہ کر سکتے. تو جو بھی کیا اس سے یہ ہے کہ بس ایک چیز ہے کہ ہم نے خود بہت سیکھا سکھانے کے چکر میں. تو یہ بھی ایک ریحان صاحب کا فارمولہ, اللہ فضل فرمائے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین, تھینک یو فار یور ویری مچ ہائی. بہرحال یہ تھی ہمارے ساتھ محترمہ مہتاب خان کنولی, میں ہوں رانا زاہد ترکی والا. گفتگو کافی طویل ہو گئی, کیوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا, بلکہ بار بار گھڑی دیکھنی پڑتی ہے, یار اتنا ہو گیا. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یار ابھی صرف 10 منٹ ہی ہوئے. تو ان کا کمال یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ جس طرح سے منظر کشی کرتی ہیں وہ کمال انہی کو حاصل ہے. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, جدت کو اپنائیے گا, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جائیے گا, ورنہ لوگ تبدیل ہو جائے گے اور ہم تبدیلی کے ہی انتظار میں رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مل کے نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد. زندہ باد.